بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، جن دنوں ہم مفتی کورس کیا کرتے تھے ان دنوں دارالافتاء کے اندر یہ سوال نامہ آیا کہ کسی مزار کو اور کسی دربار کو اور کسی آستانے کو ٹھیکے پر دینا جائز ہے یا جائز نہیں۔ ہم یہ سوال سن کر چونک گئے کہ یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں مزار، دربار اور آستانے ٹھیکے پر لیے اور دیے جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن اب تو کئی جگہ سے یہ اطلاعات موصول ہوتی ہیں کہ فلاں گدی نشین نے اپنے دربار کو، اپنے مزار کو اور اپنے آستانے کو ٹھیکے پر دینے کے لیے بولی کا اعلان کر دیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ راستہ نہ روکا گیا اور اس کام پر بند نہ باندھا گیا تو تھوڑے دنوں کے بعد اخبارات میں اشتہارات بھی شائع ہونے شروع ہو جائیں گے اور ان کا نمونہ کچھ اس طرح کا ہوگا: چلتا ہوا مزار، دربار اور آستانہ برائے فروخت، معقول تعداد میں مرید وابستہ ہیں۔ عام نذرانوں کے علاوہ ہر 15ویں تاریخ کو باقاعدہ محفل پاک بھی ہوتی ہے جس میں بھی مناسب چندہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ شاندار لوکیشن، برلب سڑک، روٹین کے مریدوں کے علاوہ راہ چلتے لوگ اور مسافر بھی چندہ ڈالتے رہتے ہیں۔ قریب کے تقریباً 13-14 گاؤں بھی صاحب مزار کی اچھی مشہوری کی وجہ سے یہاں جھاڑو چڑھاتے ہیں اور کالے بکروں کا نذرانہ بھی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ مزید محنت سے دربار کے کام میں ترقی آ سکتی ہے۔ دربار میں کسی قسم کا کوئی فالٹ وغیرہ نہیں ہے، مالک صرف اس لیے بیچ رہے ہیں کہ وہ یہاں سے چھوڑ کر کسی پوش علاقے میں کھلی جگہ پر ایک بڑا آستانہ دربار اور مزار اور مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ انویسٹر حضرات اور چسکا پارٹیز سے معذرت، صرف سنجیدہ لوگ رابطہ فرمائیں۔ ریٹائر سرکاری ملازمین کے لیے نادر اور سنہری موقع، انہیں ترجیح دی جائے گی، اور یاد رکھیں کہ آمدن پر انکم ٹیکس بالکل معاف ہے۔ من جانب آستانہ عالیہ بابا ٹرانسفارمر شاہ و گدی نشین بابا بلب شاہ۔ تو برادران اسلام، یہ ایک تمثیلی میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اگر اس سلسلے کو نہ روکا گیا تو یہ صورتحال لازماً پیش آئے گی، چونکہ ایسے کاموں کا اینڈ رزلٹ اور نتیجہ اور انجام یہی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مصور پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے چونکایا تھا اور سمجھایا تھا کہ آج کل کے پیر اور مرید کیا کر رہے ہیں اور آج کل کے آستانوں پر ہدایت کی بجائے کس طرح گمراہی پھیل رہی ہے۔ علامہ اقبال کے چند ایک اشعار سماعت فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں: مجھ کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اور فرماتے ہیں: شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ اور میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ اور فرماتے ہیں: یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، فقر بوزرو دل کے اویس و چادر زہرا۔ اور پیری مریدی کی مزید کیفیت کو واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق۔ یعنی مرید تو پیروں کی باتیں سن سن کے توبہ طائب ہو گیا ہے، لیکن پیر وہیں کا وہیں اپنی دولت اکٹھی کرنے میں اور نذرانے بٹورنے میں لگا ہوا ہے اور اپنے مریدوں کو قرآن و سنت کے راستے پر نہیں چلا رہا اور ان کی صحیح رہنمائی نہیں کر رہا۔ برادران اسلام، آج کے موجودہ حالات کا تجربہ اور حالات کا جو منظرنامہ ہے وہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ پیری مریدی کا یہ کھیل آج کل ایکسپائر ہو چکا ہے، اور یہ
اس کی ڈیٹ گزر چکی ہے اور اب یہ جو سلسلہ ہے مزید کارآمد نہیں رہا، اور پیر حضرات اپنے مریدوں کی قرآن و سنت کے مطابق اصلاح کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، بلکہ مریدوں کو اپنے پیروں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ان کو بھی اور خود کو بھی جہنم میں جانے سے بچانا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو کچھ پیری مریدی کے نام پر دیا جا رہا ہے اور لیا جا رہا ہے وہ رسومات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں اور من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں۔ پیر حضرات قرآن و سنت کے ترجمان بننے کی بجائے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بننے کی بجائے اس وقت خرافات کے، بدعات کے اور فضول قصے کہانیوں کے اور فضول کرامتوں کے اور فضول کشف و کرامات کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، اور اپنی تعریف، اپنے آباء و اجداد کی تعریف، اپنی کرامتیں، اپنے آباء و اجداد کی کرامتیں بیان کر کے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کیا ہوا ہے، اور جمع بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور نسل در نسل یہ مریدوں کی غلامی کا سلسلہ چلتا رہے اور ہماری سرداری کا سلسلہ چلتا رہے۔ بہرحال اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کو ہی اپنا مقتدا اور امام بنائے، جید علماء اسلام سے رہنمائی حاصل کریں، قرآن و سنت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیروں کے بارے میں، مریدوں کے بارے میں اور پیری مریدی کے اسکیل کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی کہ اس کے ذریعے اصلاح ہو جائے گی یا رہنمائی ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں سختی سے تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 1 کتاب اللہ اور نمبر 2 سنت رسول اللہ۔ الحمدللہ کتاب اللہ بھی اور سنت رسول اللہ بھی اصلی حالت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ پیری مریدی کا سلسلہ عیسائیوں کی طرح رہبانیت کے طور پہ شروع کیا گیا تھا۔ عیسائی جس طرح رہبانیت میں ناکام ہوئے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رہبانیت شروع کی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن پھر یہ رہبانیت میں ناکام ہوئے اور پادری حضرات جو ہے رہبانیت کے راستے پر نہ چل سکے، اور انہوں نے گرجا گھروں کو بدکاریوں کا، فحاشی کا، گناہوں کا اور جو ہے برائیوں کا اڈا بنا کے رکھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کو نہیں نبھا سکے۔ آج کل کے پیروں اور مریدوں اور پیری مریدی کے کھیل اور آج کل کے اکثر آستانوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں اور جو ہے رسی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور وہ جو کام انہوں نے شروع کیا تھا لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ اس میں مکمل طور پہ عیسائیوں کی طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ جس طرح وہ رہبانیت پر چلنے میں ناکام ہوئے، اسی طرح اس پیری مریدی کے ذریعے یہ قرآن و سنت پر چلنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ چونکہ اسلاف کے درمیان جب یہ سلسلہ کہیں شروع بھی ہوا تھا تو اس کا جذبہ نیک تھا تاکہ لوگوں کو قرآن و سنت پر چلایا جائے۔ اب تو یہ جذبہ تقریباً بالکل ختم ہو چکا ہے، لوگوں کو اپنا غلام بنایا جا رہا ہے، اپنی نسلوں کا غلام بنایا جا رہا ہے، اپنے آستانوں کا غلام بنایا جا رہا ہے، اور قرآن و سنت سے الٹا دور کیا جا رہا ہے بجائے قریب کرنے کے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان پیری مریدی کے اس چکر سے باہر نکلیں، قرآن و سنت کو جید علماء اسلام کی رہنمائی میں اپنا مقتدا اور امام بنائیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔